بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ قومیں اس دنیا میں بے پناہ طاقت، ناقابل شکست، بہت زیادہ خون خرابے اور جنگ و جدل کی علامت رہی ہیں۔ انہوں نے تاریخ کے صفحات پر ان مٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک منگول بھی تھے جنہیں تتاری بھی کہا جاتا ہے۔ 1206 میں چنگیز خان نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی اور خود منگول امپائر کا خان یا حقان بن گیا۔ چنگیز خان 1227 میں فوت ہوا تو اس وقت تک وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، جہاں تک کہ منگول امپائر مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ منگول کمانڈر اس قدر ظالم اور سفاک تھے کہ جس بھی علاقے، شہر یا سلطنت پر حملہ آور ہوتے، وہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا۔ منگول نہ صرف انسانوں کو قتل کرتے تھے بلکہ وہاں کے جانوروں کو بھی نہ چھوڑتے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ منگولوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ تر چھوٹی ریاستیں بغیر جنگ کیے ہی منگولوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی تھیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چنگیز خان نے 1258 میں کیسے بغداد شہر کا محاصرہ کیا اور بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے رہائشیوں، وزراء اور امراء کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایران، عراق، افغانستان، ترکمانستان، آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا، ترکی اور پاکستان کے علاقے فتح کر کے منگولیہ سلطنت میں شامل کیے، اور اس نے خود کو ایل خانی کا خطاب دیا، جس کا مطلب تھا ماتحت خان۔ ہلاکو خان نے جنوری 1258 میں بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا، لیکن ہلاکو خان نے حملہ کرنے سے پہلے خلیفہ بغداد متعصم کو ایک خط لکھا: لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ خلافت عباسیہ کے 37ویں خلیفہ مستعصم کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو اس کے عظیم الشان آباء و اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی دنیا کے بیشتر حصے پر اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جواب لکھا: اے نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو، مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے جنگجوؤں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا اور اس نے بغداد پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور دوسری طرف ہلاکو خان کے بھائی مونکے خان، جو کہ منگول امپائر کا حقان بھی تھا، اس نے ہلاکو خان کی مدد کے لیے تازہ دم دستے بھیجے، اور اس کے علاوہ آرمینیا اور جارجیا سے کافی تعداد میں مسیحی سپاہیوں نے منگولوں سے اتحاد کر لیا تاکہ مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لیا جا سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ منگول سپاہی تکنیکی لحاظ سے بھی عباسی سپاہیوں سے بہت بہتر اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئرز کی بھی ایک ٹیم تھی جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے۔ ناظرین، بغداد کے شہری آتش گیر مادے سے واقف تو تھے، لیکن کبھی ان کا واسطہ بارود سے نہیں پڑا تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان کی زیر قیادت منگول افواج نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر لیا، اور منگولوں نے شہر پر منجنیقوں سے بارودی گولے پھینکے۔ یہی نہیں بلکہ منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ منگولوں کا بغداد شہر کے محاصرے کا ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ عباسیہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف بغداد شہر کو فتح کرنا تھا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ مستعصم نے فصیل کے دروازے کھول دیے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، ہلاکو خان نے بھی وہی کیا۔
جو اس کے دادا پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ باقی تمام وزراء اور امراء کے سر قلم کر دیے اور خلیفہ کو قید کر لیا۔ اس کے اگلے چند روز جو کچھ ہوا اس کا اندازہ مورخ عبداللہ شیرازی کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے: وہ شہر میں بھوکے گدوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم کو قلین میں لپیٹ کر گلیوں میں گھسیٹا اور اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ خلیفہ کا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ ناظرین منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا خون زمین پر بہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ اس جنگ میں 2 لاکھ سے 3 لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں، جن سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانا پڑا۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کو سقوط بغداد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔